نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے چینل پلے اسلام کے اوپر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر ملک فلسطین میں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جائیں مکہ مکرمہ، بیوی اور بچے کا پتہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ جب آپ سفر کے اوپر جاتے تو اللہ تعالیٰ زمین آپ کے لیے لپیٹ دیتے تھے، وہ سفر بہت جلد طے ہو جاتا تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں آئے تو پوچھا کہ اسماعیل کدھر ہیں؟ آپ کو بتایا گیا وہ شکار کرنے گئے ہوئے ہیں، اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ بتایا کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ اچھا بتاؤ گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا ہم تو بہت تنگ ہیں۔ پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا ہمارے پاس ہے کیا، بس پانی ہے، اور اسماعیل کبھی شکار کے اوپر چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی جانور مل جاتا ہے، کبھی کوئی پرندہ ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، مل گیا تو گوشت ہے، آگ پہ پکاؤ اور کھاؤ، پانی پیو اور بس۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تو جاتا ہوں، جب تمہارا شوہر آ جائے تو اس کو بتانا کہ ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو اپنے شوہر کو بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی دنوں کے بعد جب شکار سے واپس آئے تو کچھ عجیب سا لگا۔ پوچھا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسا کوئی ہمارے گھر میں مہمان آیا ہو، کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے، اور انہوں نے گھر کے حالات معلوم کیے تو کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے کہا ہم تو بہت تنگ ہیں، اسماعیل کبھی شکار کو چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی پرندہ مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، بس گوشت اور پانی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ جو آئے تھے سفید ریش بزرگ، وہ میرے ابا تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جا میں نے تجھے طلاق دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں کے بعد دوبارہ اسماعیل کے گھر میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو عورت نے بتایا کہ میں اسماعیل کی گھر والی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال احوال پوچھا اور پوچھا کہ کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کی گھر والی نے کہا الحمدللہ ہم تو بہت خوش ہیں، ہم تو بہت مزے میں ہیں، تازہ گوشت ملتا ہے، زمزم کا پانی ملتا ہے۔ فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان کو بتانا اپنے گھر کی چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو سلامت رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ ان کے گوشت میں برکت عطا فرما، ان کے پانی میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین میں روانہ ہو گئے۔ اب تیسری مرتبہ پھر تشریف لائے۔ اب اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، تیر بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملے اور خوش ہوئے۔ فرمایا بیٹا یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں میرے بیٹے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں میرا گھر بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان بالکل ٹھیک ہے، جو حکم ہے ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو بنائے کعبہ جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ مجھے تو پتہ نہیں کہ کعبہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، میں کہاں بناؤں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جگہ موجود ہے، وہ ٹیلہ موجود ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں، جہاں جہاں بادلوں کا سایہ ہو وہاں نشان لگا دو، یہی میرا کعبہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصری بنے ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل مزدور بنے ہوئے ہیں، اور دونوں دعا بھی کر رہے ہیں۔ اس گھر کی عظمت کا اندازہ لگائیں، ایک اللہ کا نبی مصری ہے، ایک اللہ کا نبی مزدور ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے بنانا شروع کیا، دیوار اونچی ہو گئی،
اتنی اونچی ہو گئی کہ آپ کا ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا، کوئی ایسا پتھر ڈھونڈ لاؤ جس کے اوپر ہم کھڑے ہوں، کم از کم تھوڑا اونچا تو ہاتھ ہمارا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ وہ پتھر لائے جو مقام ابراہیم کہلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر چڑھ کر دیوار بنانی شروع کی۔ یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ آپ کے پاؤں پتھر کے اندر کھب گئے تاکہ وہ علامت و نشان قیامت تک باقی رہے، تاکہ فرق کیا جا سکے حجر ابراہیم کون سا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیا تو پھر آپ نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب اللہ تعالیٰ کے گھر بن گیا، آپ کو حکم ہوا کہ اب حجر اسود کو تلاش کریں۔ صحیح روایات یہ ہیں کہ حجر اسود بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ حجر اسود جب آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا تو اتنا چمکدار تھا، اتنا روشن تھا کہ جس طرح سورج چمکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم کے بیٹوں نے ان کو گناہوں سے کالا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا پیغمبر اب آواز لگاؤ، لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں آواز لگاؤں تو میری آواز کون سنے گا؟ یہ تو چھوٹی سی آبادی ہے۔ اللہ نے کہا، ابراہیم، آواز لگانا تیرا کام ہے، تیری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کے اندر ایسی برکت عطا کی، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، جو ماں کے بطن میں بچے تھے وہ بھی آواز دینے لگے۔ انہوں نے بھی آپ کی آواز کو پہچانا۔ آپ کی آواز جب پہچانا تو جواب میں کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ ایک مرتبہ لبیک کہا، اس نے ایک مرتبہ حج کیا۔ جس نے 2 مرتبہ کہا، اس نے 2 مرتبہ حج کیا۔ جس نے 100 مرتبہ لبیک کہا، اس نے 100 مرتبہ حج کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ابراہیم تو وہ ہے جو رب نے حکم دیا اس نے وفا کی، اس حکم کو پورا کر کے دکھایا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ کیسی لگی یہ سٹوری؟ اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔